ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی اور عظمت، بلندی اور برتری اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا،
درود و سلام ہوں رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، ہادی اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات نہ صرف لوگوں تک پہنچائے بلکہ مکمل طور پر من و عن عمل کر کے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ پیش فرما دیا۔ ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی صرف اور صرف اسی چیز میں ہے جو چیز اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی کی شکل میں مبعوث فرمائی، وحی کی شکل میں نازل فرمائی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر عمل کر کے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ پیش فرما دیا۔ جو شخص ان تعلیمات کو خوشی خوشی قبول کرے گا، اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھائے گا، جگہ دے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے وہ سرخرو ہوگا۔ اور اس شخص نے ان تعلیمات کو، ان احکامات کو نظر انداز کر دیا، اپنی خواہشات کو ترجیح دی، اپنی برادری، قوم، قبیلہ، معاشرہ، جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہی کچھ کرتے رہے، یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے خسارہ ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیشہ کا خسارہ اور ہمیشہ کا نقصان اس کا مقدر بن جائے گا، جس سے اس کو چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں نے اس عقیدے کو اپنایا جو عقیدہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی کی شکل میں نازل فرمایا، اور انبیاء نے وہ عمل کر کے دکھائے جو اللہ کے یہاں محبوب ترین عمل ہیں، پسندیدہ اعمال ہیں۔ انبیاء نے وہ اخلاق، وہ کردار، وہ سیرت اپنائی جس کا اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا۔ آخری پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ، آپ آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ کی یہ رسالت، آپ کی یہ نبوت، یہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر آنے والے کے لیے یہ بہترین رہنمائی اس میں موجود ہے، بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے۔ جو شخص خوشی خوشی سے قبول کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سرخرو ہوگا۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس قرآن مجید کی سورۃ توبہ بالکل آخری 2 آیات میں یہ ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ لوگوں تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے، ایسا پیغمبر آیا ہے، ایسا رہنما آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، یعنی فرشتوں میں سے نہیں ہے، جنات میں سے نہیں ہے، بشر ہے، تمہیں میں سے ہے، اور پھر عرب لوگوں میں سے ہے، عرب دان ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول تم سے بڑی محبت کرتا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ، تم لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تمہیں جو تکلیف آتی ہے، تمہیں جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، اللہ کے رسول اس پریشانی کو خود محسوس کرتے ہیں،
اس تکلیف کو خود محسوس کرتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ میری امت اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں میری امت آنے والی پریشانیوں سے بچ جائے، دنیا میں آنے والے مسائل مشکلات سے بچ جائے، اور جو آخرت کی بڑی مشکلات ہے اس سے ان کو بچا لیا جائے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے، پیار کرنے والے، اور انتہا درجے کی شفقت اور رحم کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنے. اللہ کے رسول نہیں چاہتے کہ ان کو آخرت میں سزا دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ایندھن جمع کرتا ہے، لکڑیاں جمع کرتا ہے، اس میں آگ جلاتا ہے. جیسے آگ جلتی ہے اور طرح طرح کے پتنگے آتے ہیں، کیڑے مکوڑے آتے ہیں، اس آگ میں کودنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی ان کو پیچھے ہٹا رہا ہے، پیچھے دھکیل رہا ہے، لیکن وہ زبردستی اس سے چھوٹ کے اس آگ کے اندر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، انا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں. یہ کام مت کرو، یہ گناہ کا کام مت کرو، یہ غلط کام مت کرو، اللہ کے نافرمانی کا کام مت کرو. میں تمہیں روک رہا ہوں، رکاوٹیں لگا رہا ہوں، تمہیں اس سے دور ہٹا رہا ہوں. اور تمہاری حالت کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، تم میرے ہاتھوں سے چھوٹ کے اس جہنم کے اندر گر رہے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو جب پیش کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کس قدر ظلم زیادتی کا رویہ اختیار کیا. آپ کے ساتھ یعنی مکہ کی سرزمین تنگ کر دی، آپ کے اصحاب پر مکہ کی زمین تنگ کر دی. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو جو حکم دیا، اللہ کے رسول اس کے لیے کمر بستہ ہیں. نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، اور نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں. اللہ کا جو حکم آ گیا اس کو اسی طرح آگے پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگ برا بلا کہتے ہیں، لوگ مجنوں کہتے ہیں، لوگ دیوانہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں برداشت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اس امت تک دین پہنچانے کے لیے، اس امت کی رہنمائی کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول رحمت ہے. جو عقیدہ پیش کیا وہ رحمت ہے، جو عمل پیش کیا وہ رحمت ہے، جو اخلاق پیش کیا وہ رحمت ہے، جو کردار پیش کیا وہ رحمت ہے، جو جس چیز کا حکم دیا وہ رحمت ہے، اور جس چیز سے روکا وہ رحمت ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ نہیں چاہتے کہ میری یہ امت جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے اور اسی طرح یہاں پر مگر رہے، اور کل قیامت کے دن یہ اٹھا کر اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی امت کو بچا لیا جائے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا جائے. کاش کے لوگ ایمان لے آئیں، کاش کے اس چیز کو سمجھ جائیں جو چیز میں اللہ رب العالمین کی طرف سے لے کر آیا ہوں، جو اس کو پیغام پہنچا رہا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہے اپنی امت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اے امت محمد، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لو تعلمون، اگر تم وہ جان لو، تمہیں اگر پتہ چلے اس چیز کا جو چیز میں جانتا ہوں، جو چیزیں اللہ نے مجھے دکھائی ہیں، جنت کا نظارہ بھی اور جہنم کا نظارہ بھی، جہنم کی ایک ایک چیز دیکھ کر آیا ہوں، اللہ کے عذاب کی ایک ایک کیفیت کو دیکھ کر آیا ہوں. اگر تم جان لو اس چیز کو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہا کہ تمہاری ہنسیاں ختم ہو جائیں، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور تمہارا رونا بڑھ جائے. اگر تمہیں پتہ چل جائے اس چیز کا جو چیز میں دیکھ کے آیا ہوں، جو چیزیں اللہ نے مجھے بتائی. تو جناب محمد رسول اللہ امت کے لیے رحمت ہے.
جو چیز اللہ کے رسول نے دی، جو بندہ خوشی خوشی اسے قبول کرے گا اور اپنی زندگی میں صحیح طریقے پہ اس پر لاگو کرے گا، نافذ کرے گا، وہ آنے والے ہر شر سے، ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، اور جس نے اس کو نظر انداز کر دیا وہ ہر فتنے میں مبتلا ہوگا اور آخر کار جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس قدر رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتا، ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں جو اس کی دعا تھی اللہ سے طلب کر لی، اللہ سے مانگ لی، اور اللہ رب العالمین نے اس نبی کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ لیکن وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعًا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس دعا کو سنبھال کے رکھ لیا، محفوظ کر کے رکھ لیا، میں نے اس کو چھپا کے رکھ لیا، میں نے اس کو استعمال نہیں کیا، میں نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا کس کے لیے؟ دعوت لامتی، کہ میں اپنی امت کے لیے وہ دعا کروں گا جو اللہ رب العالمین نے مجھے شفاعت کی ایک خصوصی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ سفارش کس کی کریں گے؟ فرمایا کہ مجھے امید تھی کہ یہ سوال تم ہی مجھ سے پوچھو گے، یعنی جس قدر تم احادیث کو پڑھتے ہو، علم سیکھتے ہو، یہ سوال بھی آپ ہی مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا وہ فرد، من مات من امتی، میری امت کا وہ فرد، وہ لوگ کہ جو اس حالت میں انتقال کر جائے، لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ آج ہم دیکھیں لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن مسلمان اور خصوصی طور پر اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہنوانے والا کہ میں حدیث کا پابند ہوں، حدیث پر عمل کرتا ہوں، لیکن جب کوئی پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ چھپ چھپا کر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی یہ بھی اس چیز پر قائم نہیں رہتے، اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے، چھپ چھپا کر وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ عقیدہ اس قدر کمزور کہ عورتوں کے اندر یہ عمل پایا جاتا ہے، وہ ایسے کام کرتی ہیں جس سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جنات ہم پر حاوی ہو گئے ہیں، ان کے نام کے نذرانے پیش کریں گے، قبرستان میں کچھ جا کر پھینکیں گے اور غیر اللہ کی کوئی نظر کریں گے تو یہ چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی، یہ بیماریاں ہم سے ٹل جائیں گی، اور جو رزق کے اندر کمی ہے وہ کمی دور ہو جائے گی۔ ایسے بہت سارے لوگ جن کے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ کس چیز کے اہل حدیث ہیں؟ اہل حدیث تو یہ ہے کہ جو حدیث میں آ گیا اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے باندھ لیا، اب اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کے اوپر اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس کی رضا پر انسان راضی رہے۔ یہ بات کہتے ہوئے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر راضی، اب اس کا جو فیصلہ میرے متعلق ہے، مجھے خوشی آتی ہے، غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اس پر خوش ہوں، میں اس پر صبر کروں گا، مجھے اس پر اجر کی امید ہے، اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ بندہ اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی پریشانی آئی، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اللہ رب العالمین کی اس توحید کو اسے نظر انداز کر دیا اور لوگوں کی باتوں میں آ کر اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو پہلے لوگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا امی لوگوں کے اندر، ان پڑھ لوگوں کے اندر جو کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کے رہنمائی کے لیے رسول اللہ کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتی، یہ اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب، اس کی آیات پڑھ کے ان کو سنائے۔ اس کی آیات کا پڑھنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث، عمل کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث۔
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا باعث. فرمایا کہ یہ آیات پڑھ کے ان کو سنائے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کی اصلاح کرے، ان کو گناہوں سے پاک کرے، ان کو جرائم سے پاک کرے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو بتا دے کہ یہ عمل درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے تعلیمات یہ ہیں، ان کو اپنایا جائے. اور جو تمہارے باپ دادا کے طریقے ہیں اور جو تمہارے بڑوں کے طریقے ہیں ان تمام کو چھوڑ کر اس طریقے کی طرف آؤ جو طریقہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجا ہے اور مجھ محمد الرسول پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے. اور ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. کیوں نازل فرمایا؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، لوگوں کو جرائم سے نکالیں، لوگوں کو اللہ کے نافرمانی سے نکالیں. من الظلمات الى النور، روشنی کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف. رسول جو کچھ لے کے آئے ہیں اس کی طرف ان کو لائیں. اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو داعی بنا کر بھیجا کہ اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف. لوگ اپنی پارٹی کی طرف بلاتے ہیں، اپنی قوم کی طرف بلاتے ہیں، قبیلے کی طرف بلاتے ہیں، اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں. اللہ کا جو پیغام ہے رسولوں کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے احکامات کی تعمیل کی طرف، اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائے، رب العالمین کی طرف دعوت دے. آج تو لوگوں کی بے شمار دعوتیں ہیں، ان میں سے کس کی وہ دعوت ہے جو لوگوں کو فقط اللہ کی طرف بلائے؟ سیاسی لیڈر دیکھ لیں، مذہبی لیڈر دیکھ لیں، لوگ اندھے ہو کر ان کے پیچھے لگے ہوئے، جو کہہ دیا ان کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان. یہ سب کچھ اللہ نے دیا تھا. ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، جینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک وقت، اور جو میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری، اور میری موت کا معاملہ، جس پر مجھے موت آئے گی، زندگی ختم ہوگی اور موت آئے گی، وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. یہ سارے کام اللہ کے لیے. یہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، یہ مال دیا ہوا اسی کا ہے، طاقت دی ہوئی اسی کی ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے صرف نہیں ہو سکتی. آج ہمارے مال بھی اور ہماری جان بھی، ہماری قوت بھی، ہماری طاقت بھی، ہماری اولادیں بھی تنظیموں کے لیے. کس کی خاطر؟ یعنی اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے اس کو تو سائیڈ میں رکھ دے، جو اللہ کے رسول کی محبت ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دے. آج جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ان کے لیے دن بھی ہے، ان کے لیے رات بھی ہے، ان کے لیے ساری توانائیاں، اور جو کچھ انہیں کہہ دیا اسی پر عمل کر لیا. اس سے زیادہ بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن ان کو جہنم کے اوپر تپایا جائے گا، جہنم پر ان کو سزا دی جائے گی، آگ کے اوپر ان کو اس طرح رکھا جائے گا کہ جس طرح کوئی آدمی گوشت کو بھونتا ہوا، روسٹ کرتے ہوا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہا کہ ان کو اسی طرح جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی. یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہرے جہنم کی آگ کے اوپر ہوں گے. یہ کسی عام کی بات نہیں ہے، یہ رب العالمین کا فرمان، یہ اللہ کی کتاب ہے. اس وقت کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، ہائے افسوس، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم اللہ کی بات مان لیتے، اللہ کی اطاعت کر لیتے، اللہ کا حکم مان لیتے اور رسول اللہ کا حکم مان لیتے. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اور ساتھ میں کیا کہیں گے؟ وقالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی. بڑے کون تھے؟ مذہبی لیڈر، کوئی پیر ہے، کوئی مرشد ہے، کسی کو ولی کامل کہہ دیا، اس کی ہر بات مان لی، اس کی بیعت کر لی، پھر جو وہ کہتا رہا وہی کرتے رہے.
اسی چیز نے تو ان کو جہنم کے اندر پہنچا دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ لوگ جو سیاسی لیڈر ہیں، جو پہلے تھے، جو آج کے ہیں، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو، اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا ہو، رسول اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتا ہو، ہمارے مال جانے ان کے لیے قربان، اللہ کے بندو انسان اندھی تقریر کر کے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں انسان ہر وقت ان کے لیے تیار ہے، اس کی محبتیں ان کے لیے، عقیدتیں ان کے لیے، احترام ان کے لیے، سب کچھ ان کے لیے۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ کل قیامت کا دن ہوگا جب اس کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اس وقت کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب تو مجھے یقین آ گیا، اب تو جو باتیں لوگ علماء کہا کرتے تھے، علماء حق، جو انبیاء کی دعوت ہم تک پہنچ رہی تھی، اب یقین آ گیا، اب تو ہم نے ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو کانوں سے سن لیا، اب یہ جہنم کی آوازیں، اس کے اندر جو کچھ جلانا، جو سزائیں، ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ایک موقع فراہم کر دے، ایک موقع اور دے دے، بس اگر جائیں گے تو اچھے عمل کر کے آئیں گے، نافرمانی کو چھوڑ دیں گے، تیرے احکامات کی پاسداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب وقت گزر چکا۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں نکال لے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا اولم نعمرکم، کیا تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر دی تھی، صحت دی تھی، توانائی دی تھی، طاقت دی تھی، یہ کہاں صرف کی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، لیکن تم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ قرآن مجید رکھا گھروں کے اندر، تمہارے گھر قرآن مجید سے خالی، اگر ہے قرآن مجید تو اس کے اندر تلاوت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے رسول کو اسی کام کے لیے بھیجا، ان کا تزکیہ نفس کریں، اس تعلیم کو آگے پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو ادا فرما دیا، اللہ کے رسول یہ تعلیم لے کر آئے، اب اس میں سے ہم نے کتنا حصہ قبول کیا، کتنے حصے کو نظر انداز کیا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدی، لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، محداد بطور تحفہ تمہارے سامنے مجھے پیش کیا گیا، ایک عظیم تحفہ۔ ہم نے اس تحفے کو کتنا قبول کیا؟ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ پہلے لوگ تو غلط تھے، جرائم تھے ان کے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیے، اور ان کے جرائم رسولوں کے آنے سے پہلے زیادہ تھے۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول اللہ کے آنے سے پہلے، دین کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، یہ قرآن مجید کے آنے سے پہلے وہ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ گمراہی کیسی تھی؟ جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ والوں نے مکہ کی سرزمین ان پر تنگ کر دی، صحابہ کرام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب یہ حبشہ پہنچے اور بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ پیچھے سے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بھگوڑے غلام ہیں، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو جعفر طیار نے کچھ باتیں کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگ تو گمراہ تھے، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لکڑیوں کی، لکڑی کے بت تھے، پتھر کے بت تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ہم تو مردار کھاتے تھے، ہم تو بدکاری کیا کرتے تھے، ہم تو بے حیائی کے عمل کیا کرتے تھے۔ کہا کہ ہم ظلم زیادتی کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، اور ہم راہگیروں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، ہم تو ان کو چلتے چلتے لوٹ لیا کرتے تھے، ہم تو وہ جرائم کرتے تھے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا احسان ہوا، یہ تو اس کی رحمت ہے، اس رب العالمین نے ہم پر ترس کھایا اور ہمارے لیے رسول کو بھیجا، ایسا رسول جو صداقت پر مبنی ہے، امانت پر مبنی ہے، جو بات کہتا ہے حق ہے، جو بات کہتا ہے سچ ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، ہمیں بتوں کی پوجا سے روکتا ہے، ہمیں غلط کاموں سے روکتا ہے، ہمارے طاقتور کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، ہمارے اندر بڑی برائیاں پائی جاتی تھی، ہم تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہم تو لوگوں کی عزت تقریم نہیں کرتے تھے، ہم تو جرائم کے عادی بن چکے تھے، ہم تو نہ جانے کیا کچھ کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل عظیم ہے، اس نے ایسا رسول بھیجا، ایسا عظیم رسول بھیجا، اس کے آنے کے بعد
ہماری اصلاح ہوئی، ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، ظلم زیادتوں سے توبہ کر لی، ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی، ہم تو اپنے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اس پر یہ کہتے ہیں کہ تم نے دین بدل دیا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے جہالت کہاں تک تھی، اور اللہ کے رسول کے آنے کے بعد لوگوں کی جہالت ختم ہو گئی، ظلم زیادتیاں ختم ہو گئی، عقائد کی اصلاح ہو گئی، قبروں کی پوجا کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، رشوت دیتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، اور ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، دغا بازی کرتے تھے، اور صلہ رحمی نہیں قطع تعلقی کرتے تھے، اور بے شمار جرائم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول رحمت بنا کر، جو پیغام آتا رہا اس کو قبول کرتے چلے گئے، عقیدہ سکھایا، سمجھ گئے عقیدے کو، نماز کا طریقہ سکھایا، نماز کو سمجھ گئے، اس کے علاوہ اخلاق کا جو طریقہ دیا اس طریقے کو اسی طرح اپنا لیا، اور یہ جہنم سے دور ہوتے چلے گئے، جنت کے قریب ہوتے چلے گئے۔ اللہ کی رضا ان کو دنیا میں بھی حاصل ہوئی، اور کل قیامت کے دن حقیقی اللہ کی رضا آخرت میں حاصل ہوگی، جس کا وعدہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ آج ہم ہیں، اللہ کی وحی ہمارے پاس، یہ تعلیم ہمارے پاس، آج ہمارے معاملات کیسے ہیں، عقائد ایسے کیوں ہیں، نظریات ایسے کیوں ہیں، اخلاق ایسا اتنا گرا ہوا کیوں ہے، اور قطع تعلقی کا معاملہ کیوں ہے، ظلم ذاتی کا معاملہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو وہ اہمیت نہیں دی۔ اللہ کی کتاب مسجد کے اندر بس جمعے کے دن کچھ سنا دیا، کچھ سن لیا، اس کے بعد آگے چل کے اس کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کی رہنمائی کے لیے ہے۔ میں نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، میں نے اس سے کیا محاسبہ کیا، میں نے اپنے معاملات کی کتنی اصلاح کی، یہ تو ہر بندے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ کتاب قرآن مجید یہ تو واضح شیشے کی صورت میں ہے، آئینے کی صورت میں ہے، انسان اپنا چہرہ اس میں دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، دنیا میں مجھے ایک وقت عطا فرمایا ہے، میرا اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اللہ کے احکامات کی کتنی پاسداری ہے۔ ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، لوگوں غلو سے بچو، افراط و تفریط سے بچو، کسی چیز کو بڑھا دینے سے، اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کرنے سے بچو۔ اب جن لوگوں نے پہلے یہ کام کیا وہ دین کے اندر انہیں بگاڑ پیدا کر دیا۔ یہ اہل کتاب عیسائی جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور یہودی جناب عزیر کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے یہودیوں کو کافر کیوں قرار دیا، عیسائیوں کو کافر کیوں قرار دیا؟ کہ جیسے اللہ نے ماننے کا کہا تھا انہوں نے ایسے نہیں مانا، اپنی منشا کے مطابق مانا۔ جناب عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور جناب عزیر کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ عقیدہ اپنایا یہ غلو پر مبنی ہے، بڑھا چڑھا کر اپنی طرف سے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں مجھے اس طرح مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو بڑھا دیا، تم ایسا کام مت کرنا۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی شان کو اسی طرح مانا جس طرح اللہ نے بیان فرمایا، جس طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ صحابہ اکرام نے توحید کو اسی طرح سمجھا جس طرح اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے تعلیمات دی۔ صحابہ اکرام ہمارے سامنے آئیڈیل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں سب سے پہلے وہ سیکھنے والے، اور اللہ کا یہ فرمان وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص رسول کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پتہ چل جائے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، وہی اللہ کی کس طرح سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ہر چیز کا پتہ چل جانے کے بعد پھر بھی وہ اس کو ترک کر دیتا ہے۔ مؤمنین کا طریقہ، مؤمنین سب سے پہلے مومن صحابہ اکرام ہے، صحابہ اکرام کی جماعت جو اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں، جنہیں اللہ کے رسول سے تعلیم حاصل کی، دین سیکھا، قرآن مجید سیکھا، حکمت سیکھی، دانائی سیکھی، سب سے پہلے وہ لوگ۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، کہا کہ جو ان کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلے
تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرف پھیر دے گا. وَلِّهِ مَا تَوَلَّهَا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وہ جس طرف جانا چاہتے ہم بھی ان کو اسی طرف دھکیل دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا یہ اندازہ لگائیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر. کیوں لعنت ہو؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. ان پر تو لعنت ہو. اگر آج یہی کام ایک مسلمان کرتا ہے کیا اس کے لیے رحمت ہوگی؟ کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سلام پیش کریں گے؟ یہ جو بدبختی ان کے لیے ہے وہی بدبختی امت محمد کے لیے ہے. نام مسلمانوں والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کام اس کے یہودیوں والے، عیسائیوں والے، تو وہ انہی میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جس پر صحابہ اکرام نے عمل کیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اللہ کے رسول نے اونچی قبر بنانے سے منع کیا، پکی قبر بنانے سے منع کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سارے کام ایک ساتھ نہیں ہو جاتے، اس میں وقت لگتا ہے. وقت کیوں لگتا ہے؟ لوگ نظر انداز کرتے رہتے ہیں. کسی نے کوئی کام کر لیا، چھوڑو اس کا معاملہ اس کے ساتھ، ہمیں کیا پڑی ہے. جب اچھائی کا حکم دینے والے خاموش ہو گئے، برائی سے روکنے والے خاموش ہو گئے، تو ہر برائی جڑ پکڑ جاتی ہے. پھر کوئی ظلم کرے، کوئی ستم کرے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ دوسرا یہ کہ جب انسان سود خور بن جائے، رشوت خور بن جائے، جب انسان بڑا مجرم بن جائے اور اس کے عقائد شرکیہ ہوں، پھر اس کی حس مر جاتی ہے، وہ انسان بے حس ہو جاتا ہے. پھر کہیں پر ظلم ہو، ستم ہو، باقی گناہ کے معاملات ہوں، اس کو کوئی غیرت نہیں آتی. آج کل کشمیر کا معاملہ تھا، آج فلسطین کا معاملہ ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مسلمان کی جو غیرت ہے وہ مری ہوئی ہے. جہاں بھی مسلمان ہے بیدار نہیں ہے، بالکل نیند کے اندر سو رہا ہے. جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جب ہمارے ساتھ ہوگا ہم دیکھ لیں گے. یہ اثرات ہیں اس چیز کے، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں، جو ہم جرائم کرتے ہیں، ان کے اثرات ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے یوشک الامم ان تداعی علیکم، ان قریب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں شادی بیاہ کے اندر کیا حالت ہوتی ہے. لوگ سارے ادب احترام بھول جاتے ہیں. کس انداز سے اچھے طریقے سے بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. ایک آدمی اٹھتا ہے، دوسرے کے کپڑوں کو گراتا ہے، ادھر گراتا ہے، ادھر گراتا ہے، حتیٰ کہ وہ پلیٹیں بھر بھر کے لے آتا ہے. اس قدر حریص، اس قدر لالچی ہو جاتا ہے. 2 لقمے کھانے ہیں، 4 کھانے، جتنا کھانا ہے اتنا نکالو. آپ نے پوری پلیٹیں بھر کے رکھ دی، وہ ساری ضائع ہو گئی اور کچرے گاہ میں چلے گئی. یہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. یعنی انسان کی حالت کیا ہے کہ جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح قومیں تم پر ٹوٹ جائیں گی. صحابہ اکرام نے کہا کہ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ قِلَّةٍ، اے اللہ رسول کیا ہم کم لوگ ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمائے کہ نہیں بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوگی. لیکن کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہارا دشمن کے اندر سے روب ختم ہو جائے گا. دشمن جو تمہاری دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور کہا کہ تمہارے اندر بیماری آ جائے گی، ایک وہن کی بیماری. صحابہ نے کہا کہ وَمَلْ وَهْنُ یا رسول اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اور موت سے جو ایک محبت ہونی چاہیے وہ تمہارے دلوں میں نفرت آ جائے گی. موت سے دور بھاگو گے، شہادت سے دور بھاگو گے. یعنی انسان کی دنیا سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ ہو جائے گا، وہ سمجھے کہ میں زندہ ہوں ہی دنیا کے لیے. بس بچے ہیں، ان کا معاملہ، ان کی فکر، پہلے اپنی فکر، پھر شادی کی فکر، پھر دولت کی فکر، اس کے انبار لگانے کی فکر. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں، لیکن اس سے پوری محبت ہو، ضرورت کے مطابق محبت ہو. جب اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر اگر محبت ہوگی، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر محبت ہوگی، تو پھر یہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. لوگوں ظلم سے بچو، اس لیے کہ یہ ظلم زیادتی کل قیامت کے دن فرمایا کہ اندھیروں کا باعث ہوگا. اب ظلم زیادتی دیکھیں کیوں ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صلہ رحمی کے بجائے، احسان کے بجائے، عدل کے بجائے ظالم بنا ہوا ہے. صرف مال کی محبت نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا. بھائی سے دور ہے، بہن سے دور ہے، اولاد والدین سے دور، اور والدین اولاد سے دور، رشتہ دار، پڑوسی، عزیز و اقارب. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اور صرف مال کا ہے.
صرف اور صرف میرے پاس زیادہ ہے اس لیے میں ان کو سلام نہیں کر سکتا. لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہماری تربیت ہے. اگر ہم تربیت وہاں سے لیں جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی، سارے ہمارے ٹیڑے معاملے سیدھے ہو جائیں. اور اگر اسی پر کاربند رہے، اسی پر چلتے رہے معاملے، یہ ہماری نسلوں میں منتقل ہوں گے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ آگے ہماری نسل میں منتقل ہوں گے. جس طرح ہم مجرم ہوں گے اس کے ساتھ ہماری اولادیں بھی مجرم ہوں گی اور اس کا گناہ ہمارے سر پہ ہوگا. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح، فرمایا کہ شح سے بچو. شح کیا ہے؟ کہ آدمی اتنا حریص ہو جائے، اتنا لالچی ہو جائے، جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے اس پہ تو بخیل بنا ہوا ہے، کنجوس بنا ہوا، حق نہیں دیتا. زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی اس کو موت آتی ہے، کسی کا بہن کا حق دیتے ہوئے موت آتی ہے. یار اس کا حق میں کیوں دوں؟ یہ تو میں استعمال کروں گا، آگے میری اولادیں استعمال کریں گی. یہ انسان کے اندر یہ حریص اور لالچی پن جب آ جاتا ہے، مال اس کے پاس موجود ہے لیکن حرص آ گئی اس کے اندر. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو موجود ہے اس میں تو بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے، اور جو نہیں ہے اس کی حریص رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. فرمایا کہ آدم کا بیٹا اگر اس کو 2 وادیاں سونے سے بھر کر مل جائیں تو یہ کہے گا کاش کہ مجھے 1 وادی اور مل جائے. اس کا پیٹ کوئی نہیں بھرے گا سوائے قبر کی مٹی کے. فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنے معاملات کی اصلاح کریں. اللہ کا یہ دین کامل ہے اور ہمارے اندر کمزوریاں ہیں. ہماری کمزوریاں دور کب ہوں گی؟ جب یہ اللہ کے احکامات کو، اس کو اصلی شکل میں اس کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے گا. دعا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.